رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قابل قدر فاضل علماء کرام اور انتہائی قابل قدر دعات و مبلغین، محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کی یہ کانفرنس ان نفوس قدیسیہ کی یاد میں اور ان کی شان میں منعقد کی گئی ہے جو روب زمین کی سب سے محترم ہستیاں ہیں. آپ نے مجھ سے پہلے بہت سے مقررین کو سماعت فرمایا، بہت سی باتیں آپ کے سامنے صحابہ کی عظمت کے تعلق سے کہی گئی ہیں. میں ان باتوں کو دہرانا مناسب نہیں سمجھوں گا. کچھ ایسی باتیں جو صحابہ کی عظمت کے تعلق سے ہیں اور آپ کی گستاخی کے انجام بد کے تعلق سے ہیں، ان باتوں کو آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جب ہمارے مقررین تقریر کر رہے تھے تو کچھ باتیں مجھے یاد آئیں. پہلے ان باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو امیہ بن نبی سلط کے اشعار کو سن کر، جس نے اپنے اشعار میں کہا تھا کہ سارے دین فنا ہو جائیں گے لیکن ایک دین باقی رہے گا اور وہ دین ابراہیمی ہے، تو حضرت ابوبکر کو بڑا تعجب ہوا کہ دین ابراہیمی کیا ہے. اب اس کی جستجو میں لگ گئے. اپنے تجارت کے سفر سے ملک شام گئے ہوئے تھے، وہاں پر ایک بحر راہب سے ملاقات کیا اور امیہ بن نبی سلط کے اشعار کا تذکرہ کیا کہ اس کے اشعار میں وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کے معنی کیا ہے. تو اس بحر راہب نے کہا کہ ہاں، ایک نبی پیدا ہوگا جس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی اور ساتھ میں ایک بات کہا، اے ابوبکر، اور ایک بات میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، تم اس نبی کے وزیر رہو گے. سبحان اللہ. ابھی ہمارے بھائی نے کہا تھا تو یہ واقعہ مجھے یاد آیا. پھر ایک دوسری بات ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کی عظمت کے قائل ہم تو ہیں ہی، لیکن غیر مسلم بھی صحابہ کی عظمت کے قائل رہے ہیں. آپ نے سنا ہمارے ملک کے سب سے بڑے مہاتما گزرے ہیں جن کو مسلمانوں نے مہاتما بنایا تھا، گاندھی جی. تو گاندھی جی نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہیں رام اور کرشن کے واقعات اور ان کی مثال دینا نہیں چاہتا. اگر تم مثال زندگی کی کامیابی کے لیے حاصل کرنا ہے تو اصحاب محمد میں ابو بکر اور عمر کی تاریخ کو پڑھو. سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نمونے کی بات ہے. اسی طریقے سے ان صحابہ کا ہم تذکرہ کیا کہیں جن کے محلات کو اللہ کے نبی نے جنت کے اندر دیکھا تھا، اور ان صحابہ کی عظمت کا ہم کتنا پاس و لحاظ رکھیں جن کے قدموں کی آہٹ کو اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں اپنے آگے آگے سنا تھا.
سبحان اللہ. ان کی تو یہ تعریف ہے کہ روئے زمین کی کوئی ہستی ان کے پیروں سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک بات ہم لوگوں کو یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ محدثین کا جو کارنامہ ہے وہ سب سے عظیم کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے سارے صحابہ کی زندگیوں کو محفوظ کر کے رکھا تاریخ کی کتابوں میں، جس کی وجہ سے فن حدیث آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک بھی زندہ رہے گا. اور صحابہ کی ایسی تاریخ کو کائنات کے کسی مذہب نے ان کے پیروکاروں کی تاریخ کو محفوظ نہیں کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انتظام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کے ماہرین کو پیدا کیا، تاریخ کے ماہرین کو پیدا کیا، اور انہوں نے اسلام کو محفوظ کیا صحابہ کی سیرتوں کو محفوظ کر کے. 5 لاکھ اصحاب کی تاریخ کو محفوظ کرنا اسلام کا سب سے عظیم کارنامہ ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ عرض نہ کروں تو ہمارے اجلاس کا مقصد پورا نہیں ہوگا. یہ عقیدہ رکھو کہ صحابہ کی ذات کے برابر قیامت تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا. نہ کوئی عالم، نہ کوئی علامہ، نہ کوئی مبلغ، نہ کوئی دائی، کوئی نہیں پہنچ سکتا. ادنا صحابی کا مقام وہ حاصل نہیں کر سکتا. پھر ایک بات ہمیں سوچنا ہے کہ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مسالک سے اہل حدیث کا اختلاف کیا ہے. میں آپ کے سامنے یہی کچھ بات ابتدائی طور پر رکھوں گا. قادیانیوں سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ قادیانی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی پر اول ایمان لانے والے صحابہ کا درجہ حاصل کر چکے ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اسی لیے ہم نے فتویٰ دیا کہ قادیانی کافر ہے. اس کے کفر کے کئی اسباب میں سے وہ صحابہ کے مقام کی گستاخی کرنا بھی شامل ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے شہر میں بھی ہے مہدوی، محمد بن یوسف کو ماننے والے. مہدویوں کی جہاں پر اعتقادی کمزوریاں ہیں ان کا نظریہ بھی یہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد بن یوسف جس کو وہ امام مہدی مانتے ہیں ان پر اول ایمان لانے والے، ان کی تصدیق کرنے والے صحابہ کے مماثل ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے ہماری نظر میں وہ بھی کافر ٹھہرے. اب آئیں تیسرا طبقہ. بڑے تبلیغی جماعت سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ جب عظمت صحابہ کی بات آتی ہے تو ہمارا اور ان کا آپس میں نظریاتی اختلاف شروع ہوتا ہے. کیونکہ آپ پڑھ کر دیکھو کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درجے صحابہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا بلکہ ہم بھی صحابہ کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کے بارے میں یہ نظریہ، صحابہ کے بارے میں یہ نظریہ. اللہ اکبر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھے لوگ ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جو گستاخی رسول ہیں وہ کبھی اچھے؟ گستاخی کو سمجھو، گستاخی کہاں سے ہوتی ہے. ایک اور چوتھی بات میں کہتا ہوں آپ کے سامنے. جماعت اسلامی سے ہمارا کیا اختلاف ہے؟ عقیدے میں وہ بھی توحید کو ماننے والے ہیں، شرک نہیں ہے ان کے پاس، لیکن صحابہ کے افکار نظریات پر جو جرا انہوں نے کی ہے شاید کہ کوئی مسلک روئے زمین کے اوپر صحابہ پر اتنی سخت جرا کیا ہوگا. پڑھ کر دیکھیے آپ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی کتاب خلافت و ملوکیت، جس کا جواب دیا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے کہ خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت صحابہ، ان کے افکار، ان کے جو ہیں نظریات اور ان کی سیاسی زندگی پر ان لوگوں نے نکیر کیا. یہی اختلاف ہم آپس میں رکھتے ہیں، عقیدے کا نہیں، منہج صحابہ کا اختلاف ہم رکھتے ہیں. یہی اختلاف. اسی لیے اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ بات اللہ کی ہو، بات رسول اللہ کی ہو، جس پر صحابہ کا عمل ہو وہی ہمارے لیے دلیل. نہ اس سے چھوٹی چیز کوئی دلیل نہیں بن سکتی. صحابہ دلیل ہیں اہل حدیث کے پاس، صحابہ سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، صحابہ سے کا مقام کوئی حاصل نہیں کرتا. یہ ہمارا ایمان ہے. ایک اور بات میرے بھائی جو میں نے عرض کیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحابہ کی بہت بڑی تعداد تھی، ان کی تعداد کو رب جانے، لیکن 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام روئے زمین پر تھے. آپ کو معلوم ہے جب صحابہ کی سیرت پڑھیں گے آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بعض صحابہ کی شکل و صورت کو ہندوستانیوں سے بھی تشبیہ دیا تھا. آپ پڑھیے تاریخ کو. یہاں کے قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہجرت کر کے جب بحر عرب پر چلے گئے، بحرین وغیرہ کے علاقے میں، وہاں وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کیے. ان میں سے بھی ایک تعداد ایسی نکلی جنہوں نے شرف صحابیت حاصل کیا تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر کہ ابو موسیٰ اشعری کی شکل و صورت جاٹوں کی طرح نظر آتی ہے. وہی جات جو آج مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، وہی ٹھاکر جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اس زمانے میں یہ بحری قزاقوں سے لڑنے کے لیے عرب ان کو بلایا کرتے تھے. وہ وہاں جا کر آباد ہوئے. تاریخ میں ایک واقعہ ایسا بھی نقل کیا گیا کہ راجپوتوں کے ایک سردار جو جا کر بحرین میں آباد ہو گئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ملاقات نہیں کی، لیکن اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا. جب وہ بیمار پڑے اور ان کا انتقال ہوا، انتقال کے قریب آئے، تو وہ اپنے قریبی قبیلے کے سارے لوگوں کو بلا کر اللہ کے نبی کی خبر دی تھی کہ تم ان کے اوپر ایمان لے کر آنا. یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ کے نبی بقید حیات تھے، لیکن یہ ملاقات نہیں. المہم یہ اس اجلاس میں کچھ نکات میرے ذہن میں آئے تھے تو میں نے ان نکات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہے. معزز حاضرین، میرا جو عنوان جو میں نے دیا، اس عنوان کی کہ کچھ خلاصے آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ گستاخ رسول کا انجام کیا ہے. ہر گستاخ اس چیز کو سوچے. صرف گستاخ غیر مسلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کے روپ میں بھی بہت بڑے گستاخ ہیں جو صحابہ کی نکیر کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات، کئی حدیث شیخ عبدالواجد صاحب نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. ان میں سے ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دیا اس نے مجھ کو تکلیف دیا. اب آپ صحابہ کا اور اللہ کے نبی کے رشتوں کا جو تعلقات ہیں اس کا آپ اندازہ کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی ہمیں کا انسان کسی صحابی پر نکیر کرتا ہے تو وہ صحابی پر نہیں بلکہ رسول اللہ پر نکیر کر رہا ہے. وہ صحابی کو گالی نہیں دے رہا ہے بلکہ اللہ کے نبی کو گالی دے رہا ہے. چونکہ ایک صحابی کو گالی دینا اللہ کے نبی کے لیے تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے. کم سے کم اپنی زبانیں گستاخ کو یہیں پر تھما کر رکھو تو یہ بات اچھی رہے گی. لیکن لوگ فقریہ طور پر کہتے ہیں. اس کے بارے میں ابھی ہمارے ساتھیوں نے بھی کہا تھا کہ فتویٰ بعد میں آئے گا، لیکن ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. فتویٰ بھی پہلے آ چکا ہے کفر کا. کئی ہیں روایتیں، میں آپ کو کچھ روایتیں نقل کر کے آپ کے سامنے دیتا ہوں. ایک حدیث تو شیخ نے پیش کر دیا سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی کہ ان پر لعنت ہے جن پر اللہ نے لعنت کیا، روئے زمین کی مخلوقات نے لعنت کیا. ہمارا حق ہے کہ ایسے گستاخوں پر بھی ہم لعنت کریں، کیونکہ جب اللہ نے لعنت کیا تو ہمارا حق ہے ہم بھی ایسے گستاخوں پر لعنت کریں. امام سبکی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اپنے فتاوے میں، یقیناً تمام صحابہ کو گالی دینا اور ان کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے. اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض و عداوت رکھنا کفر ہے، اور رہی بات جملہ صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھنے کی تو یہ بلا شبہ کفر ہے. یعنی ان کے کفر میں، اب وہ کتنی بھی بڑی داڑھی چھوڑ لو، کسی مسجد کا امام ہو، کسی جماعت کا امیر ہو، لیکن اگر نے گستاخی کیا تو وہ کافر ہے. اور جو کافر ہیں اس کو رجوع کرنا چاہیے اور اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ امام میمون رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ اے ابو الحسن، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص اصحاب رسول میں سے کسی صحابی کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا ہو تو تم اس کے اسلام کی تصدیق نہ کرو، بلکہ وہ اسلام کے خلاف آوازہ بلند کر رہا ہے، اس کے اسلام کی کوئی تصدیق نہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ المعجم الاوسط کے اندر ایک روایت آئی کہ وہ آدمی جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے وہ حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. اس میں روایت یہ نقل کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے صحابہ کے معاملے میں میرا لحاظ کرتا ہے وہ میرے حوض کوثر پر آئے گا،
اور جو میرے صحابہ کے معاملے میں میرا لحاظ نہیں کرتا وہ قیامت کے روز مجھ کو دور ہی سے دیکھے گا، میرے قریب آنے کی اس کو توفیق نہیں بخشی جائے گی۔ حوض کوثر سے محروم کون؟ گستاخ صحابی۔ کون گستاخ صحابی؟ وہ اپنے زبان سے صحابہ پر نکیر کرتا ہے، ان کا مواخذہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ ہمارے لیے آئینہ ہیں، مثال ہیں، ایمان کے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے ایمان کی سند ہے، ان پر نکیر کرنے کی جرت یہ ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے یہ جرت بخشا؟ جبکہ صحابہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو درگزر کرنے والے تھے، ایک دوسرے کا مواخذہ نہیں کیا کرتے تھے۔ جب حاطب بن ابی بلتعہ پر حضرت عمر نے ایک واقعے میں اپنی تلوار نکال لی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے عمر، اپنی تلوار کو کھینچو، اندر میان میں رکھ لو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے اصحاب بدر کے بارے میں کیا کہا؟ اے اصحاب بدر، تم جو چاہے کر لو، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دیا ہے۔ کیا یہ سند کسی کو ہے؟ اگر وہ غلطیاں بھی کرتے تو وہ بخش دیے گئے تھے، ان کی کوتاہیاں بھی معاف کر دی گئی تھیں، لیکن کیا انہوں نے اس اجازت سے فائدہ اٹھایا؟ نہیں، یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کا معیار تھا۔ اب آئیں میرے بھائی، ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ پر جہاں تک گستاخی کی بات جو تحریک چلائی گئی ہمارے پاس، یہ اہل تشیع سے، روافضہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوارج سے، اور اس کے بعد آنے والے فرقوں کے ذریعے سے، لیکن اس زمانے میں مستشرقین کے ذریعے سے جو صحابہ کے خلاف لن ترانیاں کی گئیں اور صحابہ کے اندر اناد کو پیدا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا، کئی واقعات اس ضمن میں سرسری طور پر میں آپ کو ایک اصول بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ جنگ صفین کو پڑھیں، وہاں جنگ جمل کو پڑھیں، وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ صحابہ نے صحابہ کے خلاف تلوار نکالی، اور تاریخ کی کتابوں میں اردو زبان میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن صاحب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جب حیدرآباد کے یہیں دورے پر آئے تھے، مدرسے ام سلمہ کی جب انہوں نے بنیاد رکھی، ایک بڑی بہت اچھی بات کہا اسی ضمن میں، ہم سب کو وہی نقطہ نظر یاد رکھنا چاہیے۔ استشراق کے مستشرقین کے نظریات کو لے کر ہم صحابہ کے درمیان اناد کو پسند کرتے ہیں کہ یہ صحابی نے یہ صحابی پر تلوار نکالی۔ تاریخ کی روایتوں کو بھی حدیث کے اصول پر پرکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے کیسے ایک صحابی دوسرے صحابی پر تلوار نکال سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے سامنے تو حدیث نبوی دلیل تھی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا اور مقتول، قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس حدیث کو اصول بنا کر اب ذرا سوچو، جنگ جگل میں، جنگ صفین میں اور دوسری جنگوں میں کیا صحابہ کے خلاف تلوار نکالے تھے؟ اصول کو پرکھو، یہ نہیں اس میں غلو کیا گیا اہل تشیع کی طرف سے، اور جدید زمانے میں مستشرقین کی طرف سے غلو کیا تاکہ صحابہ کی دشمنیوں کو یہ ہمارے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ آئیں میرے بھائیوں، کئی صحابہ کو لے کر گستاخیاں کی جاتی ہیں، لیکن سرسری طور پر ایک دو صحابہ کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرنے والے کے بارے میں حضرت محمد بن یوسف فریابی رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے۔ پھر سوال کیا گیا کیا ایسے گستاخ کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ کہا کہ نہیں، اگر وہ کلمہ بھی پڑھتا ہو لیکن ابو بکر کا گستاخ ہو تو اس کی نماز جنازہ نہیں ادا کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب ان لوگوں کا کیا ہوگا جو چیخ چیخ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ کسی صحابی کو نہیں چھوڑا دشمنان اسلام میں، کہیں علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں ابو بکر و عمر اور عثمان اور امیر معاویہ کو گالی دینا شروع کیا، کہیں ان کی محبت میں حضرت علی اور ان کے خاندان کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ باتیں دونوں طرف بھی آئی ہیں کئی صحابہ کے بارے میں۔ معلوم کیا ہوا؟ ایسے گستاخ صحابی کی نماز جنازہ پڑھنا ائمہ سلف نے پسند نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ایک آدمی کا قصہ لکھا گیا کہ وہ
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، جل چکا تھا. روایت لمبی ہے، اختصار یہ کہ ایک آدمی نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ حضرت عثمان کو تھپڑ مارے گا. اللہ اکبر. لیکن ان کی حیات میں اس کو موقع نہیں ملا تھپڑ مارنے کا. لیکن جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور لوگ ان کے گھر گئے، دیدار کیا، لوگ آ رہے دیدار کر رہے چلے جا رہے ہیں، تو یہ بھی گیا، دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، چہرے سے چادر کو ہٹا دیا اور آپ کے چہرے پر ایک تھپڑ اس نے رسید کر دیا. اللہ اکبر. اب ہوا یہ کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اس بدبخت کا ہاتھ دیکھا کہ وہ لکڑی کی طرح سوکھ گیا تھا. اللہ اکبر. اب بتلائیں ہماری ہمت اتنی کہ ہم صحابہ کی گستاخی کرنے چلے؟ زندگی میں ہی وہ انجام بد کو پہنچ جائے گا. تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جس کا تذکرہ میں یہاں پر آپ کے سامنے ابھی نہیں کر رہا ہوں، بڑی تفصیلات اس ذہن میں ہیں. اب آئیں حضرت عائشہ کی گستاخی. یہ ہمارے کیسے لوگ ہیں جو امت وحدہ یا ہمارے ملک کے حالات کو دیکھ کر امت وحدہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور امت کی اجتماعیت کے اسٹیج پر ایسے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو صحابہ کی برملا گستاخی کرتے ہیں. کیا گستاخ صحابی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیا وہ امت کا بھلا کرے گا؟ جس نے امت کی بنیادوں کو ہلا دیا اس سے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ امت کا بھلا کرے گا. اللہ اکبر. یہ ہماری کتنی بڑی توہین. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گستاخی کرنے والوں سے کتنا نرم رویہ اختیار کیا جاتا ہے. کیا مقام ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا. امام مالک رحمہ اللہ نے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جو شخص حضرت ابو بکر کو گالی دے اسے کوڑے مارے جائیں، اور جو شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دے اسے قتل کیا جائے. اس سے ان کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ دراصل حضرت عائشہ کو معطوف کرنے والا قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ کی نصیحت ہے کہ تم دوبارہ ایسی حرکت نہ کرو. حضرت عائشہ کی شان میں سبحان اللہ. ایک تو وہ قرآن کی آیت کا بھی منکر ہوا اور دوسری طرف جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت الاطہار کی بھی اس نے توہین کر دیا. آئیں میرے بھائی ایک اور بات، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے والے کے بارے میں بہت سی روایتیں آئی ہیں، لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سرسری طور پر رکھنا چاہتا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد نام کا ایک عام آدمی تھا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں وہ بھی شامل تھا. جب حضرت حسین کے قاتلوں کو قتل کر کے ان کا سر لا کر ایک مسجد میں رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا اور اپنی زبان سے کہا آیا 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 آیا. لوگ بولے کہ کیا آیا؟ ایک سانپ آیا اور اس کے نتنوں سے اس کے سر میں داخل ہوا، کچھ دیر رکا اور نکل گیا. اللہ اکبر. زمانے نے دیکھا ان حالات کو، تاریخ میں ان حالات کو جو ہے ثبت کر دیا گیا. اسی طریقے سے آپ آئیں ایک اور صحابی کی گستاخی ہمارے بہت سے لوگ کرتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. اللہ اکبر. حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ جن شخصیات سے ہم تک پہنچتا ہے وہ ان میں دو شخصیات سب سے اہم ہیں اور یہ دونوں بھی مخالفین کے نزدیک معتوب ہیں. ایک حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا. اور دنیا ان دونوں کی ہی گستاخی کر رہی ہے. منکرین حدیث کا ٹولہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لگا ہوا ہے. ایک ایسا ہی واقعہ جو ہے قاضی ابو طیب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم جامع منصور میں ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک خراسانی نوجوان آیا، اس نے جانوروں کے تھنوں میں دودھ روکنے کے تعلق سے مسئلہ پوچھا اور کہا دلیل دو. اس کو دلیل دی گئی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اس نے کہا کہ حدیث ابو ہریرہ کو بیان مت فرماؤ، میں اس کو دلیل نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، دیکھیے کیا کہا، حدیث ابو ہریرہ کو میں دلیل نہیں مانتا۔ اب یہ گفتگو چل رہی تھی، مسجد کے چھت سے ایک سانپ گرا اور لوگ دوڑنا شروع ہو گئے، یہ سوال کرنے والا بھی دوڑنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، آج بھی ہیں۔ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے اس دن میں ایک کتابچہ بھی لکھا اور اس میں جو ہے ابو ہریرہ کے گستاخوں کے تعلق سے کافی جو ہے بہت سی باتیں بیان فرمائی، اور بھی صحابہ کی مثال ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ آخری صحابی کی مثال دے کر میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ اور بھی صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جن کو گالی دینے والے کا انجام کیا ہوگا، ان کی گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ اس صحابی میں ایک صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، دیکھو دوستو، ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا گستاخ ٹولہ ہے حضرت امیر معاویہ کا۔ کیا بولے وہ لوگ؟ اور میں یہ مضمون اسی وقت لکھا تھا جب ہمارے شہر میں حضرت معاویہ کو لے کر ہنگامہ ہوا تھا۔ میں نے پورا مضمون لکھا، منصف اخبار میں بھی یہ پورا مضمون شائع ہوا تھا کہ اس نے کیا کہا، امیر معاویہ کو مسٹر معاویہ۔ اللہ اکبر، 40 سال تک ملک شام میں اسلامی اقتدار کو قائم رکھنے والے اور اسلامی سیاستدانوں میں سب سے کامیاب سیاستدان حضرت امیر معاویہ، اور ان کو ایک شخص کہہ رہا ہے مسٹر معاویہ۔ کتنا بڑا گستاخ ہے، کتنا بڑا! وہ دنیا میں بھی انجام کو پہنچے گا اور آخرت میں بھی اللہ اس کو انجام پر پہنچائے گا، اور ہم سب اس پر لعنت بھیجیں۔ اللہ کی لعنت ہے اس پر، فرشتوں کی لعنت ہے، مخلوقات کی لعنت ہے اس ظالم کے اوپر۔ چھوٹی سی بات دیکھیں، کوئی آدمی اپنے سالے کو مسٹر کہہ سکتا؟ اپنے سالے کو نہیں، لیکن یہ نبی کے سالے کو مسٹر کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے امیر معاویہ کا! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، صحابی رسول کے بیٹے ہیں، ان کے والد بھی صحابی ابو سفیان۔ اور کیا مقام تھا ابو سفیان کا کہ اللہ کے نبی نے کہا آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اب یہ ظالم کیا کہہ رہا ہے؟ مسٹر معاویہ۔ اس کے دل میں کتنا بغض ہے! اس نے تو مسٹر معاویہ کہا، لیکن لوگوں نے مہذب انداز میں حضرت امیر معاویہ پر کتابوں میں نکیر بھی کی ہے۔ اب ان کا کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک آدمی کے بابت یہ پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے جو امیر معاویہ پر سب و شتم کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے آدمی سے ہم کو کیا سروکار، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نہیں، ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں پیدا کیا؟ صحابہ کی غلطی نکالنے اللہ نے پیدا نہیں کیا، صحابہ کو نمونہ بنا کر جنت حاصل کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ جب ہم صحابہ پر نکیر کریں گے تو خود بخود ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، صحابہ کی گستاخی کرنے والے دنیا میں انجام کو پہنچیں گے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک عورت نے، عروہ بنت اویس نے گستاخی کی تھی۔ آپ پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے میری زمین غصب کر لیا۔ عبد الملک بن مروان کی عدالت میں مقدمہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں جبکہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی ناجائز ایک بالی زمین کسی کی غصب کر لے گا تو 7 زمینوں کا طوق ڈال دیا جائے گا، اور میں اس عورت کی زمین غصب کروں گا؟ کہا کہ نہیں، میں آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگوں گا۔ اتنی بڑی دلیل آپ نے دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد حضرت سعید نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، یہ عورت جھوٹی ہے، میں اس کے حق میں بد دعا کرتا ہوں کہ اس کو اندھا بنا دے۔ اللہ اکبر، دنیا نے دیکھا، مسلم شریف کی حدیث ہے اس دن میں، دنیا نے کیا دیکھا کہ وہ عورت نابینا ہو گئی، اپنے گھر کی دیواریں ٹٹولتی ہوئی جا رہی تھی۔ ایک دن چلتے چلتے اپنے گھر کے صحن میں کنویں میں گری، وہی کنواں اس کے لیے قبر بن گیا۔ اللہ، دیکھیے گستاخ صحابی کا انجام، گستاخ
صحابی کا انجام معزز حاضرین، ہمارا ایمان صحابہ ہیں، ہمارے لیے دلیل عمل کی صحابہ کرام ہے، وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے جبرائیل کے آنے جانے کو دیکھا، اللہ کے نبی سے ہر چیز سیکھی، ہمارے ایمان کو غنیمت جانے، صحابہ پر ہرگز ہرگز نکیر نہ کریں۔ دیکھیں ان کے بارے میں گستاخ کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے، ہمارے دلوں کو ان کی بغض اور عداوت سے پاک فرمائے، شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي